بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ دن کی روشنی مدھم ہو چکی تھی، رات کی تاریکی نے اپنا ڈیرا جمانا شروع کر دیا تھا۔ دن مکمل طور پر ڈھل چکا تھا، اب اندھیرے کا راج تھا۔ اس بستی میں چاروں طرف صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس بستی میں ہر طرف غار ہی غار تھے۔ یہ کوئی عام بستی نہیں تھی، بلکہ اس بستی میں چڑیلوں اور بھوتوں کا بسیرا تھا۔ یہ مخلوق وہاں موجود غاروں میں آباد تھی۔ دن ان کے لیے آرام کا وقت ہوتا، دن کے وقت ان کے سونے کا وقت تھا، جبکہ رات ان کے اٹھنے کا۔ رات کے ہوتے ہی وہ سب بیدار ہوئے۔ وہ غار جو تھوڑی دیر پہلے شہر خاموشہ کا منظر پیش کر رہا تھا، اب ان غاروں میں روشنی پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ ان مخلوقوں نے آگ جلا کر اپنے غار روشن کر لیے تھے۔ اس غار میں بھی مدھم سی روشنی جل رہی تھی۔ پاس ہی ایک گیدڑ موجود تھا جو وقفے وقفے سے آوازیں نکال رہا تھا۔ وقفے وقفے سے چیل کے چیخنے کی بھی آواز فضا میں گونج رہی تھی۔ فضا میں جیسے ایک وحشت سی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ غار شمرتی نامی ایک چڑیل کا تھا، جو اپنی نانی کوکو چڑیل کے ساتھ رہتی تھی۔ شمرتی نیند سے بیدار ہوئی اور ایک لمبی جمائی لی۔ پھر وہ اپنی نانی کوکو چڑیل کو اٹھاتے ہوئے بولی، اٹھ جائے نانی، رات ہو گئی ہے۔ کوکو چڑیل نے درخت کی چھال جو اس نے اوڑھ رکھی تھی، اس میں سے اپنا منہ نکالتے ہوئے بولی، ارے اٹھ رہی ہوں۔ ایک تو دن اتنی جلدی گزر جاتا ہے کہ نیند ہی پوری نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر چھال اس نے ایک طرف کی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شمرتی گھر میں بنے چھوٹے سے حوض کے پاس گئی، جس میں صاف اور شفاف پانی بھرا ہوا تھا۔ وہ اس میں اپنا چہرہ دیکھ کر بالوں کو جا کر اپنا خلیہ درست کرنے لگی۔ اچانک اس کی نظر اپنے دانتوں پر پڑ گئی۔ پھر وہ کوکو چڑیل سے بولی، اف نانی، میرے اتنے اچھے پیلے دانت تھے، نہ جانے کیسے سفید ہو گئے ہیں۔ کوئی ٹوٹکا تو بتائے پیلے ہونے کا۔ اس کی نانی بولی، ہاں دیکھ رہی ہوں تم اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی۔ بال بھی تم اپنے دیکھو کتنے سلکی ہو گئے ہیں، جبکہ روکھے روکھے اجاڑ بالوں میں تم کتنی بدصورت لگتی تھی۔ تمہاری ساری بدصورتی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ اگر اسی طرح رہی تو تمہارے لیے کوئی ڈنگ کے بھوت کا رشتہ بھی نہیں آئے گا۔ ارے ایک ہماری جوانی تھی، میں تو اتنی بدصورت تھی کہ بستی کے سارے بھوت میری بدصورتی پر مرتے تھے۔ تمہارے نانا تو میرے عشق میں اتنے پاگل ہو گئے تھے کہ ہمارے غار کے سامنے والے درخت پر الٹا لٹکے رہتے تھے، وہ بھی صرف میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ ہائے سچ نانی، نانا کتنے اچھے لگتے ہوں گے درخت پہ الٹا لٹکے۔ اچھا نانی، آپ بھی نانا کو پسند کرتی تھی؟ شمرتی نے پوچھا۔ کوکو چڑیل بولی، تو اور کیا، مجھے تو تمہاری نانا سے عشق ہو گیا تھا۔ ہائے نانی، نہ جانے وہ کون ہوگا جس سے مجھے عشق ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ پانی میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے اپنی ہاتھوں کی انگلیوں سے آہستہ آہستہ اپنے بالوں کو بکھیرنے لگی۔ ناشتے کی ٹیبل سجی ہوئی تھی۔ کریم صاحب اپنی بیگم زبیدہ اور بیٹی کرن کے ساتھ ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ ناشتہ کرتے ہوئے وہ اپنی بیگم زبیدہ سے مخاطب ہوئے، زبیدہ، یہ عامر کہاں رہ گیا ہے؟ اس نے ناشتہ نہیں کرنا کیا؟ اس سے پہلے کہ زبیدہ بولتی، ان کی بیٹی کرن بولی، ابو وہ تو ابھی تک سو رہا ہے، رات رات پر موبائل پر لگا رہتا ہے، دن کو سوتا رہتا ہے۔ کریم صاحب بولے، ایک تو میں اس نکھٹو سے بہت تنگ ہوں، نہ اسے نماز کا پتہ اور نہ ہی روزے کا، کیا ہوگا اس کا؟ تعلیم بھی کتنی مشکل سے پوری کی ہے، اب یہ کہ نوکری ڈھونڈے، ہر وقت گھر پر پڑا رہتا ہے اور آوارہ لڑکوں کی طرح رات میں نکل جاتا ہے اور دن بھر چارپائی توڑتا رہتا ہے۔ انسانوں والی تو کوئی حرکت ہی نہیں ہے۔ ارے راتوں کو تو الو اور جن بھوت وغیرہ جاگتے ہیں۔ ناشتہ کرتے ہوئے اچانک زبیدہ بیگم کا ہاتھ رکا۔ وہ بولی، جن بھوت سے یاد آیا، کچھ دن سے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی جن بھوت ہیں اس گھر میں۔ سامان رکھتی کہیں اور ہوں اور صبح اٹھ کر دیکھتی ہوں کہیں اور رکھا ہوتا ہے۔ کریم صاحب بولے، ہاں جس گھر میں نماز نہ پڑھی جاتی ہو، قرآن نہ کھول کر پڑھا جاتا ہو، وہاں جن بھوت ہی آئیں گے۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ زبیدہ بولی، یہ بھی ہو سکتا ہے یہ تمہارا وہم ہو۔ کریم صاحب بولے۔ اسی دوران عامر کو ناشتے کی میز پر آتا دیکھ کر کریم صاحب بولے، لو ایک بھوت یہ بھی آ گیا۔ عامر ناشتے کی میز پر بیٹھتے ہوئے بولا،
ارے ناشتہ لگ گیا؟ کریم صاحب بولے ہاں، اور اب تمہیں چماٹ لگنے والا ہے۔ عامر فوراً اپنے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا میں نے کیا کیا ہے ابو؟ کیا کیا ہے؟ تم اپنا خلیہ تو دیکھو، کتنے دن سے شیو نہیں بنائی، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ نہاتا بھی عید کے عید ہوگا۔ نہیں ابو، اب ایسی بھی بات نہیں ہے، ابھی 10 دن پہلے ہی تو نہایا تھا، وہ معصومیت سے بولا۔ ارے صفائی نصف ایمان ہے، جو صفائی کا خیال نہیں رکھتے پھر وہ برے اثرات میں آ جاتے ہیں، کریم صاحب اسے سمجھاتے ہوئے بولے۔ اسی دوران کوئی سنسناتی ہوئی چیز ان کے پاس سے گزری جسے سن کر سب حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہے۔ شمرتی ارے کہاں ہو؟ کوکو چڑیل غار سے نکل کر اسے آوازیں دیتے ہوئے بولی۔ میں یہاں ہوں، شمرتی ایک پہاڑی کی اونٹ سے نکلتی ہوئی بولی۔ ارے وہاں کیا کر رہی ہے؟ کوکو چڑیل نے پوچھا۔ نانی میں اپنے گیدڑ کے ساتھ کھیل رہی تھی، وہ غار میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ اچھا جلدی سے تیار ہو جاؤ، شادی میں نہیں جانا؟ کوکو چڑیل بولی۔ ارے میں تو بھول ہی گئی تھی کہ آج گمارن چڑیل کی بیٹی کی شمنا کی شادی ہے۔ وہ اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ ویسے نانی تحفے میں کیا دینا ہے؟ اس نے پوچھا۔ کوکو چڑیل بولی کیا دینا ہے؟ بندریا کی ہڈیوں کی مالا دے دیں گے، اب ریچھ کی کھال تو دینے سے رہے۔ اچھا نانی میں پیدل نہیں جاؤں گی، ان کے غار کے راستے میں بڑے نوکیلے پتھر ہیں۔ ہاں تیرے لیے عقاب کروں گی نا، بس شتر مرغ پر چلیں گے۔ ارے ایک ہمارا زمانہ تھا جب ہم اڑنے والے قالین پر تمہارے نانا کے ساتھ گھوما کرتے تھے۔ اڑنے والا قالین؟ شمرتی حیرت سے بولی۔ ہاں اڑنے والا قالین، وہ تمہارے نانا کے ایک جن دوست نے انہیں تحفے میں دیا تھا، ہم لوگ بس اسی پر اڑتے رہتے تھے۔ پھر ان کا دوست جن انسانوں کی بستی چلا گیا اور وہاں وہ انسانوں کے قبرستان میں جا کر بس گیا۔ پھر ایک دن کوئی انسان اس قبرستان میں جن قابو کرنے کا عمل کرنے آیا اور پھر عمل مکمل کر کے اس جن کو قابو کر لیا گیا۔ اس کے قابو ہوتے ہی قالین بھی غائب ہو گیا۔ کوکو چڑیل کے چہرے پر افسردگی کے اثرات نمایاں ہو چکے تھے۔ اچھا نانی، تو انسان لوگ جنوں کو بھی قابو کر لیتے ہیں؟ لیکن نانی، امی ابو بھی ہمیں چھوڑ کر انسانوں کی بستی میں جا کر آباد ہو گئے ہیں، کہیں کوئی انسان انہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ فکر مندانہ انداز میں بولی۔ ہاں مجھے بھی فکر لگی رہتی ہے، کوکو چڑیل بھی افسردہ لہجے میں بولی۔ نانی میں ان کے پاس جانا چاہتی ہوں، میرا بھی بہت دل کرتا ہے ان سے ملنے کا، پر وہ تو جیسے ہمیں بھول ہی گئے ہیں، بس کبھی کبھار ملنے آتے ہیں۔ شمرتی کی آنکھوں سے آنسو کی ایک لڑی ٹپکی۔ ارے ارے رو کیوں رہی ہو؟ شمنا کے بھوت ابا بھی انسانوں کی بستی میں رہتے ہیں، وہ شادی پر آئے ہوئے ہیں، ان سے کہہ دوں گی کہ تمہیں بھی ساتھ لے جائیں۔ سچ نانی؟ یہ سن کر شمرتی کی آنکھوں میں چمک سی دوڑ گئی۔ اچھا چلو ابھی تو شادی میں چلنے کی تیاری کرو، کوکو چڑیل بولی۔ بس نانی میں تیار ہو گئی ہوں، بس گالوں پر تھوڑا کوے کا سفوف لگا لوں تاکہ چہرہ تھوڑا کالا تو لگے، ورنہ سب وہاں بولیں گے کہ اسے دیکھو کیسے گوڑی ہوتی جا رہی ہے۔ یہ کہہ کر شمرتی کوے کا سفوف آہستہ آہستہ گالوں پر ملنے لگی۔ ارے کیا ہوا؟ اتنی تیزی سے کہاں سے آ رہے ہو؟ جمانتی چڑیل نے اپنے شوہر کو گرانت بھوت کو تیزی سے اپنی طرف آتے ہوئے پوچھا۔ وہ بولا، ارے تم تو ہر وقت اس کمرے میں اس بڑے سے شیشے کے پاس کھڑی خود کو نہارتی رہتی ہو، انسانوں کی بستی میں آ کر تمہارے نہرے ہی بڑھ گئے ہیں۔ وہ صحیح تھا، جب اپنی بستی میں تم پانی میں اپنا عکس دیکھتی تھی، وہ اسے گھرتے ہوئے بولی۔ دیکھو پانی میں یا آئینے میں خود کو دیکھنا ہم چڑیلوں کا بنیادی حق ہے، اور ایک تو آپ کو بھی بس لڑنے کا موقع چاہیے۔ ہاں تو کیوں نہ لڑوں؟ اپنی بستی چھوڑ کر یہاں انسانوں میں آباد ہو گئی ہو، اپنی بیٹی شمرتی کا بھی خیال نہیں آتا، اور تمہاری وجہ سے مجھے بھی یہاں رہنا پڑ رہا ہے۔ اچھا لڑائی چھوڑو، آخر ہوا کیا ہے؟ وہ بولا۔ ارے ان گھر والوں کو شک ہو گیا ہے ہم پر کہ یہاں بھوت وغیرہ ہیں، مگر ان کو شک کیسے ہوا؟ وہ حیرت سے بولی۔ تمہاری وجہ سے ہوا۔ میری وجہ سے؟ وہ بھلا کیسے؟ ارے تمہیں کیا ضرورت تھی ان انسانوں کی چیزوں کو ادھر سے ادھر کرنے کی؟ بس اسی بات پر شک ہوا ہے کہ چیزیں ادھر سے ادھر ہو رہی ہیں۔ اب وہ کسی عالم کو بلوائیں گے ہمیں گھر سے نکلوانے کے لیے، لیکن میں نہیں جاؤں گی واپس اپنی بستی میں، وہاں صرف غار اور پہاڑیاں ہیں، مجھے تو بس یہیں رہنا ہے۔ جمانتی فکر مندانہ انداز میں بولی۔ وہ بولا، ہاں فکر نہ کرو، کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا۔ اچھا تم اس شیشے کے پاس سے ہٹو، مجھے تھوڑا کریلے کا جوس تو پلا دو، بھاگ کر آنے سے سانس پھول گئی ہے اور گلا خشک ہو گیا ہے۔ اتنے قریب سے آ کر بھی گلا خشک ہو گیا؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ کریلے کا کڑوا جوس پینے کا دل چاہ رہا ہے؟ ویسے زیادہ کڑوا صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا، خیر چلیں میں آپ کو کریلے کا جوس بنا کر دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے لیے کریلے کا جوس بنانے کے لیے چلی گئی۔
دیکھا آپ نے کیسی کوئی چیز تیزی سے جیسے یہاں سے گزری ہے؟ زبیدہ اپنے شوہر کریم سے بولی۔ وہ بولے ارے ہوا کا جھونکا ہوگا، دیکھو کھڑکی بھی کھلی ہوئی ہے۔ وہم مت کرو، وہ بولی، آپ تو بس اسے وہم ہی سمجھتے جائیں، پر میں کہہ رہی ہوں کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ میری چھٹی حس بتا رہی ہے، چھٹی حس نہیں بلکہ 7ویں حس، تمہاری ایک حس زیادہ ہے۔ کریم صاحب بولے۔ پھر وہ کرن سے مخاطب ہوئے، بیٹا جلدی ناشتہ کرو ورنہ تمہاری امی ڈرا ڈرا کر تمہارا سارا ٹائم یہیں لگا دیں گی اور تمہیں کالج کی دیر ہو جائے گی۔ نہیں ابو، ہو گیا ناشتہ۔ کرن پراٹھے کا آخری نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے بولی اور پھر اپنا بیگ اٹھا کر باہر کی طرف چلی گئی۔ عامر بھی ناشتہ کر کے چلا گیا۔ زبیدہ بیگم برتن سمیٹنے لگی جبکہ کریم صاحب اپنی تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر کچھ سوچنے لگے۔ شمرتی اور کوکو چڑیل اپنی غار سے شادی کے لیے روانہ ہوئے۔ تھوڑی دیر میں وہ شادی والے غار پہنچ گئے۔ پورے غار کو باہر کی طرف سے خوبصورتی کے لیے کانٹوں سے سجایا ہوا تھا۔ دلہن کے بھوت ابا سر پر شیر کی کھال لپیٹے اور چڑیل اماں شیرنی کی کھال کی شال اوڑھے مہمانوں کے استقبال کے لیے غار کے دھانے پر کھڑی تھی۔ پاس ہی کچھ چڑیل کی بچیاں کیلے کے چھلکے میں گیندے کے پھول کی پتیاں لے کر باہر آنے والے مہمان پر نچھاور کرنے کھڑی تھی۔ غار مہمانوں سے کھچا کھچ بڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میں بھوت دلہا اپنے باراتیوں کے ساتھ اپنی چڑیل دلہن کو لینے پہنچ چکا تھا۔ اچھا، شمرتی کی نظر دلہن شنما چڑیل کی بہن نمنا چڑیل پر گئی تو وہ اپنی نانی سے بولی، نانی نمنا کو دیکھو اپنی بہن کی شادی میں کیسا اترا رہی ہے، اور تو اور ہرن کی کھال کا لہنگا پہن کر خود کو ہرنی سمجھ رہی ہے۔ کوکو بولی، ارے تو کیوں جل رہی ہے؟ اپنی بہن کی شادی میں تو سبھی اتراتے ہیں۔ اچھا چپ ہو جا، رسم شروع ہونے والی ہے، دیکھتے ہیں دلہے کی چڑیل ماں منہ دکھائی میں کیا دیتی ہے۔ تھوڑی دیر میں دلہا کی چڑیل ماں دلہن کے پاس پہنچی اور اپنے تھیلے میں سے اس کی منہ دکھائی کا تحفہ نکالتے ہوئے بولی، آج تو میں اپنی بہو چڑیل کو ایسا تحفہ دوں گی جو آج تک کسی نے نہیں دیا ہوگا۔ یہ سن کر غار میں ایک خاموشی چھا گئی۔ سب تجسس کے مارے سانس روک کر دیکھنے لگے کہ آخر کیا چیز ہے، اور جب دلہا کی چڑیل ماں نے تھیلے میں سے تحفہ نکالا تو تحفہ دیکھ کر سب کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تحفہ دیکھ کر سب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ غار میں ایک سناٹا طاری ہو گیا۔ تحفہ واقعی خاص تھا۔ تحفہ تھا ہاتھی کے 2 دانت۔ دلہن کی ماں گمارن چڑیل اپنی بتیسی نکالتے ہوئے بولی، ارے اتنا قیمتی تحفہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے کیوں ضرورت نہیں تھی؟ آخر ہمارا اکلوتا بھوت بیٹا ہے، سارے ارمان پورے کروں گی۔ ہاں ہاں ضرور ارمان پورے کریں، اور ہم نے بھی دلہا اور دلہن کو فاگا پہاڑی پر بنا غار تحفے میں دیا ہے۔ گمارن بھی فخر سے بولی، واقعی؟ وہ بھی اپنی بتیسی نکالتے ہوئے بولی۔ کافی دیر تک شادی کی رسومات جاری رہی، پھر تھوڑی دیر میں کھانا لگا دیا گیا۔ کھانے کو دیکھ کر شمرتی بولی، نانی آج تو میں بندر کی بنی ہوئی ران خوب کھاؤں گی، بڑے دن ہوئے بندر کا لذیذ گوشت کھائے ہوئے۔ ہاں ہاں جو تیرا دل چاہے وہ کھا، تجھے کوئی روکے گا تھوڑی۔ اور پھر شمرتی کھانوں پر ٹوٹ پڑی، جبکہ نانی بنا ہوا کوا لے کر ایک سائڈ پر بیٹھ کر کھانے لگی۔ شادی کی تقریب اختتام پذیر ہوئی تو کوکو چڑیل شمرتی کو لے کر دلہن کے ابا کے پاس آئی اور بولی، سمارتا مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں ہاں کرے کوکو نانی، وہ بولی، دراصل شمرتی کو اپنے اماں اور ابا کی بہت یاد آ رہی ہے۔ تم جو شادی سے فارغ ہونے کے بعد انسانوں کی بستی واپس چلے جاؤ گے، مہربانی ہوگی اگر شمرتی کو بھی ساتھ لے جائیں۔ ارے نانی اس میں مہربانی کی کیا بات ہے، یہ بھی میری چڑیل بیٹیوں جیسی ہے۔ میں پرسوں انسانی بستی جا رہا ہوں، اسے بھی تیار ساتھ لے جاؤں گا۔ سچ؟ شمرتی بچوں کی طرح تالیاں بجاتے ہوئے خوش ہوتے ہوئے بولی، اور پھر وہ خوشی خوشی واپس اپنے غار میں آ گئے۔ کریم صاحب نے اپنی بیگم زبیدہ کو بول تو دیا تھا کہ یہ سب تمہارا وہم ہے، پر اندر سے وہ بھی ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ اکثر و بیشتر ایسے واقعات انہوں نے سن اور پڑھ رکھے تھے۔ بہرحال یہ سچ ہے یا جھوٹ، پر وہ پریشان ضرور ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے اس سلسلے میں اپنے ایک دوست ندیم کو فون کیا۔ ندیم صاحب نے ان کی بات غور سے سنی اور پھر انہوں نے کریم صاحب سے کہا، یار تم پریشان نہ ہو، میں ایک ایسے عامل کو جانتا ہوں جو جن بھوت گھروں سے بھگاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں بس فوراً تمہارے پاس پہنچتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ آخر وہ دن آ گیا جب شمرتی اپنے ماں باپ سے ملنے انسانوں کی بستی جا رہی تھی۔ غار کے باہر سمارتا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ شمرتی روتے ہوئے اپنی نانی سے بولی، نانی میرا من تو نہیں کر رہا ہے کہ آپ کو یوں اکیلا چھوڑ کر جاؤں، پر کیا کروں، اماں اور ابا کی بھی یاد چین سے بیٹھنے نہیں دے رہی۔
अरे शुमूर्ति, तू परेशान क्यों हो रही है? यहाँ मेरी देखभाल करने वाले सभी भूत और चुड़ैले हैं। बस इतना ख्याल रखना कि वहां जाकर इस बूढ़ी नानी को भूल ना जाना। अरे नानी, आप तो मेरी जान हैं, भला आपको कैसे भूल सकती हूँ? बे शुमूर्ति, देर हो रही है, जल्दी आओ, समार्ता बाहर से चीखता हुआ बोला। आ रही हूँ, शुमूर्ति बोली। फिर वो अपनी नानी से बोली, अच्छा नानी, मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। ये कहकर वो गार से बाहर आई और समार्ता के साथ एक सिमत की तरफ चल दी। गार के धाने से नानी उसे जाता हुआ देख रही थी। थोड़ी देर में वो उनकी नजरों से ओझल हो गई। नानी अपने आंसू पूछते हुए गार के अंदर चली गई। करीम साहिब अपने दोस्त नदीम के साथ उस आमिल के आस्थाने पहुंचे। वहां काफी सारे लोग आए हुए थे। वो अपनी बारी का इंतजार करने लगे। अभी थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि अचानक एक खातून हाथ में माइक थामे अपने कैमरामैन के साथ आस्थाने में दाखिल हुई। उसके साथ पुलिस वाले भी थे। वो आते ही बोली, ये देखिए नाजरीन, ये जाली आमिल कैसा मासूम लोगों को बेवकूफ बना रहा है। आमिल बोला, ये क्या कह रही हो बीबी? होश में तो हो तुम? मुझे जाली आमिल कह रही हो? हाँ, मेरे पास आपकी वीडियो है। हमने कुछ देर पहले अपने एक साथी को मरीज बनाकर आपके पास भेजा था। ये देखें वीडियो। इस वीडियो में उसकी असलियत साफ पता चल गई थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। करीम साहिब नदीम से बोले, अब भला किस पर एतबार करें? यहाँ तो हर कोई लूटने के लिए बैठा हुआ है। नदीम साहिब बोले, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। और फिर वो अपने घर आ गए। समार्ता शुमूर्ति को लेकर इंसानों की बस्ती में आया। फिर वो उसे लेकर करीम साहिब के घर में दाखिल हुआ, जहां उसके माँ और बाप आबाद थे। दोनों ने जब शुमूर्ति को देखा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रखा। शुमूर्ति, तुम? उसकी माँ बोली। उसका बाप उसे सीने से लगाते हुए बोला, मेरी चुड़ैल, मैं तो तरस गया था तुझे देखने के लिए। काफी देर तक इनमें बातें होती रही। फिर उन्होंने एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये तुम्हारा कमरा है, यहाँ आराम से रहो, हम बराबर वाले कमरे में जा रहे हैं। ये कहकर वो दूसरे कमरे की तरफ चल दिए, जबकि शुमूर्ति उस कमरे में दाखिल कमरे का जायजा लेने लगी। अभी थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला और आमिर कमरे में दाखिल हुआ। आमिर को उसने देखा तो उसे देखती ही रह गई। उसे ऐसा लगा कि जैसे वो ही उसके ख्वाबों का राजा हो। उसे आमिर को एक नजर देखते ही उससे इश्क हो गया था। शुमूर्ति आमिर के इश्क में इतना पागल हो गई थी कि उसके जिस्म में दाखिल हो गई, जिसकी वजह से आमिर ऐसा बदखास हुआ कि अजीबो गरीब हरकतें करने लगा। जुबैदा अपने शोहर से बोली, देखा आपने, मैं कब से कह रही थी कि कुछ करें, किसी आमिल को बुलाएं, पर नहीं, मेरी तो सुननी ही नहीं। अब भुगतो। बेटे को बुरे असरात ने आज अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। वो बोले, बेगम तुम ठीक कह रही हो, पर मैंने एक आमिल से राब्ता किया था मगर वो जाली निकला। इस मुकद्दस पेशे को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। जिसको जो मौका मिल रहा है लूट रहा है। दीन के नाम पर भी लोगों को लूटा जा रहा है। लेकिन ये हमारी ही कोताहियां हैं। हम गैरों के अंधी तकलीदों में अपने दीन से दूर होते जा रहे हैं। इसी वजह से हम मुसीबतों में गिरते जा रहे हैं। पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आओ हम अल्लाह से तौबा करें और उसकी तरफ लौट चलें। आज से हम सब नमाज की बाकायदगी से अदा करेंगे और रोजाना कुरान पाक की तिलावत करेंगे। फिर देखो किस तरह हम मुसीबतों से निकलते हैं। शुमूर्ति के बाप ने जब ये सुना तो वो फौरन शुमूर्ति से बोला, तुमने ये क्या कर दिया? हमारी बस्ती में बूतों की कमी थी क्या, जो इसके इश्क में पागल होकर हमें दर बदर कर रही हो? उसकी चुड़ैल बीवी बोली, क्यों, क्या हुआ? वो बोला, अरे शुमूर्ति ने इस नौजवान को काबू में कर लिया है। अब इसके वालिदैन ऐसा अमल करने जा रहे हैं कि हम जिंदा नहीं बचेंगे। अब इस घर में नमाजें और तलावतें होंगी, हमें फौरन यहाँ से जाना होगा। शुमूर्ति बोली, लेकिन मैं इस नौजवान को एक शर्त पर छोड़ूंगी। वो क्या? उसके बाप ने पूछा। वो ये कि हम वापस अपनी बस्ती में जाकर अपनों में रहेंगे। मुझे मंजूर है, वो बोला। फिर शुमूर्ति ने आमिर को अपने कब्जे से आजाद कर दिया और अपने माँ बाप के साथ वापस अपनी बस्ती हो ली। उधर करीम साहिब की बातें रंग लाई। किरण सहन में लगे बेसन पर वजू करने चली गई, जबकि जुबैदा पहले ही से वजू करके तिलावत के लिए मचान के ऊपर से कुरान पाक उतारकर उसके जलदान पर से गिर्द साफ करने लगी, जो ना जाने कब से उस पर जमी हुई थी।